السلام کا تحفہ تمام انبیاء صلاۃ والسلام پر نازل ہو، خصوصاً آمین کے لال، امام کے امام، نبیوں کے نبی، ولیوں کے ولی، بزرگوں کے بزرگ، امام اعظم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین اکرام، میرے عزیز دوست ساتھیوں اور پردہ نشین دینی ماں اور بہنوں، بڑے ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ بڑے ہی کم وقت میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ آج کا میرا عنوان اتنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ وہ عنوان کا نام ہے انسان کے شر سے کیسا بچا جائے، جنات کے شر سے کیسا بچا جائے، اور جادو تونا، حسد، جلن اور شیاطین کے شر سے کیسا بچا جائے۔ اور امت مسلمہ میں ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے شمار تعلیمات ہیں جو الحمدللہ قرآن کریم اس کی گواہی دیتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا دین مکمل کر چکا ہے، اس میں کوئی کمی پیشی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ مسلمانوں کو جب کبھی بھی تکالیفیں آتی ہے، بھلے ہی وہ انسان کے ذریعے ہو، جنات کے ذریعے ہو، جادو کے ذریعے ہو یا حسد جلن کے ذریعے ہو، کیسے بھی اعتبار سے اگر انسان کو تکلیف آتی ہے، اس کو کیسا دور کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بے شمار ہیں۔ بس ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل حالات میں اس کو سدھارنا ہے، اس کو کیسا اوور کم ہونا ہے، اس کو کیسا دور کیا جائے، ہم کو یہ سیکھنا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے دو فیسز رکھتا ہوں، دو جو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ سب رکھتا ہوں۔ جیسا کہ امت مسلمہ کئی ایسے لوگ ہیں ہر مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں، جیسا کہ یہ جن شیاطین لے لیجئے اور جادو ٹونا لے لیجئے، یہ سب بعد میں ہے، لیکن انسان ہوتے انسان ہونے کے باوجود بھی انسان کے شر سے سب سے زیادہ مسلمان فیس کر رہا ہے آج کل۔ شیاطین کو لے لیجئے، جنات کو لے لیجئے، جتنا اتنا پریشان نہیں کر رہا مسلمان کو جتنا انسان خود انسان کو پریشانی میں ڈال چکا ہے آج۔ ہر کوئی دو چار اس مسئلے مسائل سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیسا رہا جائے، زندگی کیسی گزاری جائے، سامنے والے بھائی کے ساتھ، سامنے والے بہن کے ساتھ کیسا رہا جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگیوں کے لیے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، آپ کے سامنے پوائنٹ وائز پوائنٹ ایک مسئلہ رکھتے چلوں گا اور اس کا حل کیا ہے آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں گا۔ ایک گراؤنڈ ریالٹی، کرنٹ سینیریو کیا ہے، یعنی ہم کیا کیا پرابلم فیس کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر کیا کیا خامی ہے، لوگوں کے اندر کیا کیا جرائم ہے، اور کیسے ان لوگ کو یہ پرابلم یعنی حسد جلن بغض کیسا آتا ہے اور یہ کیسا دور کرنا ہے، آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز بات آئے گی۔ اس کے بعد جو جنات ہے، شیاطین ہیں، ترتیب کے سامنے آپ کے سامنے بات آئے گی۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو انسان کو سب سے زیادہ نقصان کرنے والی ہے، اتنا ہی مسلمان اس کے اپوزٹ جا رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی حدیث میں کیا فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ تم آپس میں حسد جلن مت کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے خط تعلق مت کرو اور ایک دوسرے کی ٹو میں لگ کے اس کے پیچھے ان کی جو پرسنل لائف ہے ان کی تحقیق مت کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو امت مسلمہ کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن جب آج ہمارے پر کیا ہے، اس کا اپوزٹ جا رہے ہیں، اس کا بالکل یعنی خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے اندر ہم انوالو ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے اندر ہم انوالو ہیں کہ سامنے والوں کے یعنی ان لوگوں کی اگر ترقی ہو جاتی ہے۔ یہ تین چار چیزیں ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انسان حسد کیوں کرتا ہے، جلن کیوں کرتا ہے، بغض کیوں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین انداز سے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو بہترین معلوم ہے، بخوبی معلوم ہے کس کو کیا کیا چیزوں سے انعامات سے نوازنا ہے۔
الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کسی کو اللہ تعالیٰ علم سے نوازتے، کسی کو ماشاءاللہ دولت سے نوازتے، کسی کو اچھی اولاد سے، بردبار لڑکے لڑکیوں سے نوازتے ہیں، کسی کو اچھی پراپرٹی دے کے نوازتے ہیں، کسی کو اچھا بینک بیلنس، یعنی جو بھی اس کی معاشی حالت ہے اس کو بہترین انداز سے اس کو دے کے اللہ رب العزت نوازتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی جانب سے اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے عطا کرنا ہے، جس کو چاہے کم۔ لیکن اب انسانوں کا، اب ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ یہ حال ہے کہ جو حسد جلن کرتا ہے، یہ کوئی انسان بولتا نہیں، کوئی لڑکا لڑکی یا کوئی عورت یا مرد یہ نہیں بولتا کہ میں اس سے جلتی ہوں، میں اس سے جلتا ہوں، میں اس سے یہ اس کے سامنے یہ نہیں بولتے، نہ کسی کے سامنے نہیں بولتے کہ بھائی دیکھو اس لوگوں کی ماشاءاللہ اچھی اولاد ہو گئی، اتنی اچھی اولاد ہے، میرے کو اس سے جلن ہے، ایسا کوئی نہیں بولتے۔ لیکن زبان نہیں، دل اور اس کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ ان سے جلن حسد کرتے ہیں، اور یہ حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا منع فرمایا ہے، کئی مرتبہ منع فرمایا ہے، کسی کی ٹو میں مت لگو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی سے جلو مت، کسی سے حسد مت کرو۔ اب اگر ہم کوئی اس کے بعد بھی اگر ہم کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم کو اس بات سے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں نوازی ہے، اللہ نے جو بندوں کو نعمتوں سے نوازا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا فیصلہ غلط تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرتے، جس کو چاہے نہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، مگر اس کا بھی ایک ماشاءاللہ بہترین طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح فرمائی۔ آئیے ایک دوسرا پوائنٹ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اس سے اگر ہم کو حسد جلن سے بچنا ہے تو ہم کیا کریں۔ قرآن کے کئی آیتیں ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ پوائنٹ وائز انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کو اگر کچھ اچھی ترقی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ بزنس میں، کاروبار میں اچھی برکت ہوتی ہے، یا یعنی ملازمت میں یعنی جاب میں انکریمنٹ ہوتا ہے، یا اچھی خوبصورت بیوی ملتی ہے، اچھا شوہر ملتا ہے، تو کسی کو زیادہ بول لیتے مت پھرو، یہ بھی ہم کو بچنا ضروری ہے۔ یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے، کم بولنے کو ملتا ہے۔ اب اللہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے کسی شخص کو اچھا ہے ماشاءاللہ، اچھا شوہر، اچھا یعنی بیوی دے دیے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر ہی الحمدللہ اس کو اچھا اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ ایسا نہیں دیکھو بھائی میری بیوی یہ پکائے، میری بیوی اچھی ہے، میرا شوہر بہت اچھا ہے، ابھی میرا کاروبار میں 1 لاکھ روپے آ گئے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نظر باحق ہے، نظر برحق ہے، نظر کیسا بھی لگتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے، اس کا دوسرا فیز بھی یہاں پر لے لیجئے، جتنے اللہ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے، ہم خوش ہو اللہ کا شکریہ ادا کریں اور جتنا ہو سکے کم باتیں کریں۔ لیکن اب دوسرا لے لیجئے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب نواز دے رہے ہیں، بازی والوں کو اور کیا ہے کہ وہ بھی نکال لینا، یہ ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ملا اللہ کا شکر ادا، الحمدللہ و شکر اللہ۔ اب آئیے اس کے دوسرا مسئلہ یہاں پر، قرآن کی آیت یاد رکھیے، اس سے کیسے سو بچنا ہے، اینڈ آف دا ٹاپک میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ اور دوسرا مسئلہ جو مسلمانوں کو جو فیس کرنا پڑتا ہے، جو پرابلمس آتے ہیں، جو یعنی تکالیفیں آتی ہیں جنات سے، شیاطین سے، جادو سے، وہ لوگ کیسا کرتے ہیں، وہ لوگ کیسا سفر ہوتے ہیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کا آنکھوں سے دیکھا ہوں جو جنات آتے ہیں آنگ میں، یہ حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جن ہے، اب یہ ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ لیکن اور ایک بات آپ کے سامنے بولتا چلوں، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ڈر سنایا ہے نا، اتنا ڈر جنات کا نہیں سنا ہے۔ آج الٹا ہے ہمارا حساب، ہم جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، لوگ اللہ سے کم ڈریں گے، جادو سے زیادہ ڈریں گے۔ اللہ اکبر، کس سے؟ لوگ قیامتوں کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، لوگ اللہ سے کم ڈریں گے، جادو سے زیادہ ڈریں گے۔ آج دیکھ لیجئے میرے عزیز دوست ساتھی بزرگوں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا چلوں، آپ کو سیدھا راستہ معلوم ہے، ایک فلاں سٹی جانا ہے یا فلاں اسٹیٹ جانا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کئی لوگ دوسرا روٹ، رانگ روٹ پکڑ لے رہے ہیں، تو آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں، آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ارے بھائی یہاں پر یہ نہیں جانا، یہ راستہ ہے آپ کا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ بندہ دوسری جگہ گیا تو اس کی غلطی ہے،
آپ کو بھی ملال ہوگا, آپ کو بھی تکلیف ہوگی, ارے میرے بھائی میں اتنا بولنے کے باوجود بھی وہ راستے سے جانے کا تھا, بندہ یہ راستہ اختیار کر رہا. ویسے ہی یہ مثال اس کی وجہ سے دیا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح طور پر ان ڈیپتھ نالج دی ہے, ان ڈیپتھ علم دیا ہے. یہ حق ہے, اس کا راستہ اپنانا ہے. لیکن ہم راستہ کیا اپنا رہے ہیں؟ جتنا اللہ سے ڈرنا ہے اتنا اللہ سے نہیں, اور جادو سے زیادہ ڈرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا یہ, لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ جادو سے زیادہ اللہ سے کم ڈر رہے ہیں. میرا عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, ہم اس کی وجہ سے جو پرابلمس جو آتے ہیں, حسد, جلن, بغض, نفرت, یہ جو بھی ہے, کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو سامنے والوں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ غلط علم سے لوگوں کا نقصان اٹھاتے ہیں. یہ حق ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اور ہم کو معلوم کرنا ضروری ہے. اور اس سے کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتلایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, جو سیدھا راستہ ہے. آئیے اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا, یہ بات تو حق ہے. جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے آئے, آ کے ماشاء اللہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کی تلاوت کی, خلق سوروں کی تلاوت کی, اور دیگر اذکار ماشاء اللہ الحمدللہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرے, اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو شفا دی. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, یہ ایک جادو کا جو ہے وہ پوائنٹ آپ کے سامنے, یہ حدیث رکھنے کا مقصد میرا آپ کے سامنے یہ ہے. آج یقین مانیے دیکھ کے تعجب ہوتا ہے, کئی ایسے دکانیں کھل گئے ہیں, کئی ایسے بزنس کاروبار کھل گیا ہے جو دین کے نام کو لے کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں, دین کے نام کو لے کر اپنا پیٹ پالتے ہیں. مثال کے طور پہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا تو کیسا معلوم ہوا؟ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جب جا کے جادو ہوا سے معلوم ہوا. آج گراؤنڈ ریالٹی, کرنٹ سیناریو, موجودہ حال جو ہے وہ آپ کے سامنے میں لائیو دیکھا ہوں, سناتا ہوں آپ کے سامنے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, اچھے جبے کبے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کئی ماشاء اللہ یقین مانیے فجر کی نماز سے پہلے سبوں کی ماشاء اللہ لائن ہے. لوگ اتنے خواتین ہیں, مرد حضرات ہیں, بوڑھے ہیں, ینگ ہے, ہر قسم کے لوگ ہیں. 4 بجے 4 AM سے لے کے لائن ہے. اب وہ اسپیسیفائی کرنا ضروری نہیں ہے, جو میں دیکھا ہوں وہ آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں. تو وہ صاحب بولتے ہیں ایک پرابلم آیا, یہ میرے بچی کی فوٹو ہے, شادی نہیں ہو رہی, جتنے بھی رشتے آ رہے ہیں ٹوٹ جا رہے ہیں. یہ میرے بیٹا ہے, کاروبار نہیں مل رہا, باہر بھی گیا, جا کے آ گیا واپس, اس میں بھی اس کو کامیابی نہیں ہو رہی. ارے میرا بندہ, میرا یہ پرابلم ہے, میرا یہ پرابلم ہے, میرا یہ پرابلم ہے. کئی مرتبہ آئے تو وہ صاحب فوٹو دیکھ کے بول رہے ہیں, تو ابھی کاؤنسلنگ چل رہی ہے وہاں پر, ٹھیک ہے آپ کے ان سے حسد جلن کرنے والے کوئی ہے کیا؟ بولا تھا ہاں میرے چاچا کے ایک بیٹے ہیں, ہاں میرے تایا ہے, میرے خالہ کے بیٹے ہیں, یہ میں آنکھوں سے دیکھا ہوں, کانوں سے سنا ہوں. تو وہ صاحب تھوڑی دیر کیا پڑے واللہ عالم, بولنے لگے ان کو تمہارے چاچا کے بیٹے نے جادو کر دیا, یہ مس گائیڈ ہو رہا ہے. میں آنکھوں سے دیکھا ہوں, واللہ ہی کہہ رہا ہوں, تمہارے خالہ کے بیٹے نے فلاں بیٹے نے فلاں شخص نے جادو کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف حالت میں تھے, واللہ ہی کہہ رہا ہوں, امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے سردار, ان کو جادو ہوا سو اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام نے بھیجا, جب جا کے معلوم ہوا, اور اس کا علاج بھی قرآن کی آیتوں سے ہوا. آج ہم کیسا معلوم کرتے ہیں بھائی؟ فوٹو دیکھ کر کیسا معلوم کر سکتے ہیں؟ یہ اگر کوئی بندہ اگر ایسا کرتا ہے, اگر کسی کے بارے میں اگر ایسا اسپیسیفائی کرتا ہے کہ تمہارے اوپر جادو ہوا, تو یقیناً وہ کفر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جادوگروں کا سر قلم کیا جاتا تھا. کیوں؟ کیا ریزن تھا؟ وہ اللہ کی شان میں, اللہ رب العزت کی یعنی جو ذات ہے اس کے اندر ہی یہ وہ لیول پہ آنا بولے تو بہت بڑی بات ہے, بہت کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے. اور دوسرا اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ جادوگر جب جو ایسا کرتا ہے, جو حق ہے, جو قرآن کی آیت ہے, جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں. وہ ایسا عمل کرتے ہیں کہ ان لوگ کو حق کو دبا دیتے ہیں. جو حق راستہ ہے, جو صحیح راستہ ہے, وہ اس کے اوپر فالو نہیں کرتے. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا پرابلم آئی, کیا کیا ایشوز آئے, کیا کیا تکالیفیں آئی,
آ سکتی ہے تو ہم کیسا اس کو سالو کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آئیے ابھی بہت سارے پرابلمس ہیں، جیسا کہ کاروبار میں لوگ یعنی پروفٹ ہونے کے لیے، یعنی آمدنی اچھی ہونے کے لیے، برکت کے لیے کاؤنٹر میں لیموا بھی رکھتے ہیں، لیمنس. میں آنکھوں سے دیکھا ہوں، اور یہاں تک کہ آنکھوں سے یہ بھی دیکھا ہوں ایک ناریل رکھے ہیں، اس کے اوپر ایک شخص کو بلایا گیا ہے اور ناریل پہ رکھ کے ایسا گول پھرا بندہ، اور یہاں تک کہ پلیتے، اس کے پلیتے کے اندر نمبرز رہتے ہیں. اور بعد اب تک یقین مانیے جو نان مسلم جو ایک بھیانک فوٹو رکھتے ہیں، اس کی لمبی زبان رہتی ہے، ویسے لوگ مسلمان کا عمل کر رہے ہیں. اور یہاں پر کئی ایسے گھراں بھی ہیں جو لا علمی کے شکار ہیں. دہلیز کے اوپر یعنی انٹرنس کے اوپر ایک کانٹی دار کا ایک لکڑی لٹکا دیتے ہیں. جب میں نے ان سے پوچھا ارے بھائی یہ کیوں لگائے، سپلک کو مارنے کے لیے کیا بول کے پوچھا میں، تو وہ فیملی کر رہی نہیں ایک بزرگ بھی ہے یہ جو بدروحیں آتی ہے، نہیں جو مسلمان کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ اس میں آ کے اٹک کے مر جاتی. یہ میرا لائف تجربہ ہے، یہ تاثرات ہے. دین کہاں ہے، مسلمان کہاں پر ہے، ذرا دیکھیے. دین اسلام کی تربیت تعلیم کیا ہے، مسلمان کی کا عمل کیا ہے، دیکھیے. اسی لیے دعائے مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے حدیث شریفہ کی تلاوت کی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. میں تمہارے درمیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دونوں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک حدیث. قرآن سنت، جو کوئی بھی اس کو مضبوطی سے تھام لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور کوئی کسی کو تکلیف دے ہی نہیں سکتے. تکلیف دینے والے ختم ہو جائیں گے لیکن وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، ہم کون سی سمت جا رہے ہیں، کون سے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہاں پر ہے. آئیے اور ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے، ذرا بچے کو بخار آ گئی، طبیعت خراب ہے، فٹس آ گئے، فلاں کچھ ہو گیا، لڑکی کو طبیعت خراب ہو گئی، یا کسی کے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، بزرگ کے پاس گئے، تعویذ پہنا لیا، ختم. ایسا نہیں. جبکہ ابھی پہلے تھوڑی دیر میں درس میں آپ نے سنا تھا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تعویذ لٹکانا شرک ہے. کیونکہ اب اس کی بھی ایک ریالٹی ہے، اس کا بھی ایک پکچر الگ ہے، اس کی بھی سٹوری الگ ہے. کئی ایسے تعویذ ہاتھوں سے کھولا ہوں میں، اس کے اندر 1 2 3 4 5 6 الٹے نمبر رہتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں رہتے ہیں جو شرک کے عمل رہتا ہے. یہاں تک کہ میں آنکھوں سے پڑھا ہوں، اے بزرگ فلاں شخص کا نام تھا، وہ نام لینا ضروری نہیں ہے، اور نام لیے تو اور ہائی لائٹ ہو جاتا وہ مسئلہ، پبلک اسٹنٹ کرنا نہیں ہے میرے کو. اے بزرگ یہ بندے کی آپ حفاظت کریے. حفاظت کا ذمہ دار کون ہے، حفاظت کون کرے گا، اللہ رب العزت. مسلمان ہے نا، تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہیں ہے تو اور کئی کے مسلمان ہیں. اب اور ایک ریالٹی آپ کو یہ بول دوں، چلیے میں مان لیا تھوڑی دیر تک تعویذ پہننے والے کے پاس علم نہیں ہے، مگر تعویذ دینے والے کے پاس تو علم تو رہنا نا، تھوڑا تو بھی رہنا نا. ابھی یہاں تک کہ یہ بھی بول کے رکھتے ہیں اس کو ہرگز کھولنا مت، اگر تم کھولیں گے تو اس کا پاور ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ سب میرا لائف ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، تاثرات ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیونکہ جو سیدھا راستہ ہے ہم کو وہ معلوم کرنا ہے، جو مسلمان جو غلط راستہ ہے یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم وہ لوگوں کو روک سکیں جو بالکل انوسینٹ ہے، جس کو نہیں معلوم. اگر نہیں روکیں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. میرا عزیز دوست ساتھی، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، ایسے کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں. جیسا کہ بیماری کا مسئلہ لے لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب العزت جب بیماری کو نازل کیا، بیماری کو بھیجا، ساتھ میں اس کی شفا، ساتھ میں اس کی دوا بھی بھیجے اللہ رب العزت. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہمارے پاس کیا ایمان ہے کہ اللہ کے ناشکر بندے ہیں. جب کبھی بھی ہم کو تکالیفیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بزنس نہیں چلتا، یا جاب نہیں ملتا، یا شادیاں نہیں ہوتے، یا کسی بھی ایشوز میں پرابلمس آتے ہیں، تو ہم فوری درگاہوں پر جاتے ہیں، اپنے سجدہ کرتے ہیں، درگاہوں پہ جا کے ان سے مانگتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ پر فرمایا، قرآن کی آیتیں بے شمار ہیں، اس میں سے ایک دعا آپ کے سامنے میں پڑھتا، ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا چلوں، جو دعا مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس نمبر 186.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ غور سے سنیے اور یہ نوٹ کر لیجیے تاکہ آپ دوسروں کو بول سکیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جب کبھی بھی بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمائے جب کبھی بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور جب کبھی بھی وہ مجھے پکارتا ہے، اب یہاں پر غور کرنا ضروری ہے، اور جب کبھی بھی وہ مجھے پکارتا ہے یعنی دعائیں کرتا ہے میں ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ بس ان کو چاہیے کہ مجھ پر پختہ ایمان رکھے۔ اب آئیے جو آپ کے سامنے جتنے بھی میں باتیں رکھا ہوں، جیسا کہ لیمبو کا استعمال کرنا غیر شریعت کے حساب سے، تعویذ کا استعمال کرنا، گھروں پہ ناریلہ لگا دینا، یہ کانٹی دار درخت لگا دینا، ہرے کپڑے لگا دینا، اس کے اوپر یعنی توغرے لگا دینا، درگاہوں کے فوٹو لگا دینا، درگاہوں پہ جانا، سجدے کرنا، یہ سب بے بنیاد ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، بس بزنس بنا چکے ہیں لوگ۔ بات حق ہے، سچ ہے، کڑوی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے بات کرو تو سچ کرو بھلے ہی کڑوی کیوں نہ ہو، مگر یہ بھی ہے کہ اخلاق کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ ہم کو دعوت دینا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ پھر سے غور سے سنیے۔ اللہ رب العزت نے تین مرتبہ کہا ہے جب کبھی بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اب یہاں پر یہ 4تھ پوائنٹ غور کریے، جب کبھی بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ جب دعاؤں کا معاملہ آیا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، یہ نہیں کہا اللہ رب العزت۔ پازیٹیو سوچئے، دماغوں کو ذرا نیوٹرل مائنڈ کر دیجئے۔ جب کبھی بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ جب دعاؤں کا معاملہ آتا ہے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باز ہٹا دیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل نہیں کیے دعاؤں میں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، بلکہ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ ڈائریکٹ اللہ کا کلام کر ڈائریکٹ۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ پر بھی ہے، میرے بھائی میرے کئی لوگوں کا بحث مباحثہ میں تھا تو وہ لوگ بولتے ہیں ارے میرے بھائی آپ ایسا کیسا بولتے ہیں بھائی کہ اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی سی ایم کا نہیں جانا ہے، پی ایم کا نہیں جانا ہے، ڈاکٹر کا نہیں جانا ہے تو ریسپشنسٹ کے ملنا، اس کے اسسٹنٹ سے ملنا، پی اے سے ملنا، فرسٹ فلور پہ جانا تو سیڑھیوں پہ جانا، سیڑھیوں کے ذریعے جانا۔ یہ میرے بچپن سے سنتے آئے میں مثال، بچپن سے سن کے تھک گیا میں۔ اور یہ تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ غیر مسلمان کو سمجھانا ہے، تکلیف اس بات کی ہے مسلمان کے گھر میں پیدا اس کو سمجھانا ہے وہاں، جبکہ اس کو اتنا سمجھانے کی، اسٹریس دینے کی، اس کی انرجی دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، جو کوئی بھی یہ مثالیں دیتے ہیں نا ذرا غور و فکر کریے کیا اللہ رب العزت کے لیے یہ مثالات سوٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ لیس کمثلہ شیء، قرآن کی آیت ہے، اللہ کی کوئی مثال مت لو، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ جو آپ لوگ بولتے ہیں، میں آپ لوگوں کی بات کو میں کاؤنٹر کرتا ہوں، جو لوگ بولتے ہیں سی ایم کو جانے کے لیے اسسٹنٹ پی اے سے ملنا، پی ایم سے جانا تو پی اے سے ملنا، ڈاکٹر کو نہیں جانا تو ریسپشن سے ملنا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ انسان ہیں۔ انسان کو اچھی بری یعنی دو چیزوں سے دو چار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کو حاجت بھی ہوتی ہے، بیوی سے ملتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ مرتے بھی ہیں۔ کیا یہ مثال اللہ کو سوٹ ہوتی؟ کتنی بری بات ہے معلوم آپ کو، گالی دینے سے بھی، جو ابھی جو سوسائٹی میں ایک دوسرے لوگ گالی دے لیتے ہیں نا، اس سے بری بات یہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بات کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ جس کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک بات ہے یہ۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ اور ایک مثال دیتا چلوں، مثال کے طور پہ مثال دیے تو بھی اچھی دینا ہے۔ کیا اللہ سے مثال اچھی کوئی ہے دنیا میں؟ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی سچن تینڈولکر ہے، اگر اس کے وجہ سے بیٹنگ کر رہا ہے تو اگر وہ بندے کو بولے ارے بھائی آپ سچن تینڈولکر کے وجہ سے بیٹنگ کرتے ہیں، آپ سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، تو وہ بندے کے لیے ہمت افزائی ہوتی میں ویسا کھیل رہا ہوں۔ اگر وہی سچن تینڈولکر کو جا کے بول دیے اور وہ فلاں شخص کا ویسا اچھا شاٹ ہمارے جو گلی میں لوکل پلیئر کھیلتا بولے تو وہیں مارتا دو انہیں، کیونکہ اس کو سوٹ نہیں ہوتی وہ مثال، لوکل پلیئر کو سوٹ نہیں ہوتی مثال وہ۔
یہ تو خیر لوگ جو مثال دیتے ہیں میں ان کے لیے مثال دیا، میں کبھی ایسا مثال نہیں دوں گا، نہیں نہ دیا، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، یہ جو ہم مسلمان کے اندر جو خامیاں ہیں، جو یہ جرائم ہے، جو بدعات ہے، شرک ہے، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ آئیے اب اس کے اپوزٹ میں اس کو ہم کیسا دور کریں؟ حسد، جلن، بغض، کینہ، کپٹ، یہ جو بھی ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر و اذکار ہم کو سکھایا ہے وہ ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم، صحیح بخاری شریف کی، جب کبھی بھی نماز سے فارغ ہوتے ہیں ذکر و اذکار کرتے، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور کھل کے سوروں کا اہتمام کرتے، آیت الکرسی کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو کوئی شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ جیسا مثال کے طور پر پھر سے سمجھانا ضروری ہے، میں بول کے چل جاؤں گا، آپ بھی سنیں گے چل جائیں گے، لیکن کئی ایسے پوائنٹس رہتے ہیں وہ ایگزامپل کے طور پر ہم کو سمجھانا ہے تو صحیح سمجھ میں آتا۔ مثال کے طور پر اگر امت مسلمہ کے اندر یہ پایا جاتا ہے جیسا کہ قرآن کی آیت کے اوپر اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارا ایمان نہیں ہے، پختہ ایمان نہیں ہے، اللہ پہ ہمارا توکل نہیں ہے، ہم بزرگوں کے پاس، خبروں کے پاس، تعویذوں کے اوپر بھروسہ رکھیں، ناریلوں کے اوپر، لیمبو کے اوپر، تو اللہ نہ کرے ہماری موت آ گئی تو دن قیامت میں اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے ہمیشہ جہنم میں ہم کو ڈال دیں گے۔ جیسا کہ کوئی ایسے کئی چیزیں ہم سنتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کرنا ہے، ماشاءاللہ قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کی بے حرمتی نہیں کرنا، قرآن اچھی طرح سے پڑھنا، نیچے ایسا نہیں رکھنا، ویسا پھینک دینا نہیں جو دوسرے بکس پھینکتے، کیونکہ عظمت والی قرآن، عظمت والا کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اگر کوئی مسلمان رکھتا ہے ایسی سوچ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن اگر مسلمان اس کے خلاف جو اس کے اندر جو اللہ نے ہم کو کیسا پرابلم سالو کرنا ہے، اگر اس کے اندر سے نہیں نکالا، اس کے اندر سے ہم اپنے مشکلات کا حل نہیں نکالا، کہیں دوسری جگہ پر گیا، اس سے خطرناک مسئلہ ہے یہاں پر جو حفاظت جیسا پریکٹیکلی فزیکلی قرآن کی جو یعنی بڑے شیلف میں رکھ دینا، ہرے کپڑے میں، اتنی جو عزت اس کی جو حرمت سمجھتا ہے نا، اس سے خطرناک یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، اس کے اندر سے اس کا حل نکالنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ جیسا کہ اور آپ کے سامنے بات رکھتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تلاوت کرتے تھے، یہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بہترین دعا ہے، یہ میں آلریڈی یہ یوٹیوب پہ ریکارڈ کر چکا ہوں، اس کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے فرمایا ہے، جو کوئی شخص یہ دعا کا اہتمام کرتا ہے، جو دنیا میں جتنا بھی شر ہے اس کے حق میں اللہ رب العزت یہ دعا کی برکت سے اس کو اللہ رب العزت محفوظ کریں گے۔ سبحان اللہ، اس سے بہترین تعلیم یہ جو دعا ہے، حسد، جلن، بغض، کینہ، کپٹ، جادو، شیاطین اور یہ جتنے بھی برائیاں بلائیں ہیں وہ سب دور ہو جائے گی۔ آئیے میرے عزیز دوست ساتھی، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں بہنوں، ہم کو اس بات کا ذرا غور و فکر کرنا چاہیے، کیا ہم اس کا اہتمام کریں؟ چلو دعا نہیں آتی وہ دوسرا مسئلہ ہے، اب جو ہم نمازوں میں جو سوروں کا اہتمام کرتے ہیں، اگر ہم یہ بھی پڑھ لیے بالکل الحمدللہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ میں آپ کو اور ایک بات اچھی طرح سے سمجھا دوں، اگر ہم کو اپنی حفاظت کرنا ہے، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اہلیہ کی حفاظت کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا ہے، ماں باپ کے لیے اگر کوئی بیمار ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کی حفاظت کرنا ہے، ان لوگوں کی کچھ تکالیف آ گئے، بیمار پڑ گئے، نظر لگ گئی، کچھ بھی ہو گیا تو ان لوگوں کو کیسا کرنا چاہیے؟ اب ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے کہ کچھ بھی اگر ایسا ہو گیا، چھوٹا لے لیجئے مسئلہ، بڑا مسئلہ لے لیجئے، حافظ صاحب، عالم صاحب ہے، ان کو بلاتے، دعا پڑھاتے، بہت اچھی بات ہے، مگر ہماری اتنی عمر گزر گئی، ہم کب کریں گے بھائی؟ اور سب سے افضل عمل یہ ہے، اگر شوہر بیمار ہے تو بیوی دعا پڑھے، بیوی بیمار ہے تو شوہر دعا پڑھے، ماں باپ بیمار ہے تو بچے دعا پڑھے، بچے بیمار ہیں تو ماں باپ دعا پڑھے۔ سب سے افضل عمل یہی ہے، کیونکہ خود خاندانی جو رشتہ ہے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے رشتے جوڑنے کا ثواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور
جو دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو بیمار سے دوچار ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 مرتبہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک راستے سے گزرتے تھے تو یہودی کے بچے کو ایک بچھو کاٹ لیتا ہے، تو وہ صحابہ اکرام کے اوپر وہ یہودی کا بہت ماشاءاللہ ایک توکل تھا، یعنی ایک اچھا پازیٹیو امیج تھی، اچھی سوچ تھی، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے بہت اچھے، یہ لوگ ہی میری مشکل دور کر سکیں گے۔ تو لہٰذا وہ یہودی کیا کرتا ہے، صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، میرا بیٹا میرے بیٹے کو بچھو ڈنک مار دیا ہے، تو لہٰذا آپ دعا پڑھیے۔ آج دیکھنے کو ملتا ہے مساجدوں کے پاس بھی نان مسلمس آتے ہیں، ماشاءاللہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو مولوی صاحب رہتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کر دیتے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے لحاف لگا دیتے ہیں، الحمدللہ جو اللہ رب العزت اس کی برکت سے وہ بچے کو شفا دے دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے ماشاءاللہ ایک دور ایسا بھی ہوا کہ وہ یہودی کا بیٹا جو تھا، جو دعا پڑھے صحابہ اکرام ماشاءاللہ الحمدللہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور وہ اسلام کیسی حالت میں قبول کرتا ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہودی کے باپ کو یہ معلوم تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سامنے موجود تھے، تو صحابہ اکرام دعوت دیتے ہیں، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ، کہو لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ بچہ دیکھتا ہے، اپنے باپ کو دیکھتا ہے، صحابہ کو دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، تو آخر میں باپ کہتا ہے پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، یہ سچے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ آج امت مسلمہ یقین مانیے جو افضل ترین کتاب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے نازل کیا، آج ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے، وہ اہمیت نہیں ہے۔ ہم زبانی یا ایسا ہاتھوں سے نہیں بتلا سکتے، پریکٹیکل نہیں بتلا سکتے، وہ دل سے رہنا چاہیے، دل میں توکل رہنا چاہیے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، ایک مختصر انشاءاللہ 1-2 باتیں کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، جو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی معلوم ہے، اس کی بھی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، سونے سے پہلے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، کتنی بری حالت ہو گئی مسلمانوں کی، یقین مانیے بہت تکلیف ہوتی ہے دل۔ بیڈ پہ لیٹتے ہیں، وہ فون لے لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ کئی ایسے لوگ ہیں کانوں میں ایئر فونس ہیڈ فونس لگا دیتے ہیں، وہ گانے چلتے ہیں، مووی چلتی ہے، IPL کا میچ چلتا ہے، نیند لگ جاتی ہے۔ کئی ایسے واقعات سننے کو ملتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سنت کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کی تلاوت کرتے تھے، کھل کے سوروں کی تلاوت کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور بہت سارے ماشاءاللہ قرآن کے آیتوں کا ماشاءاللہ ایک سورہ ختم کیا کرتے تھے صرف بستر پر۔ آج ہمارے امت مسلمہ کا کیا حال ہے، پھر صبح میں دیکھیں تو کیا ذرا گردن پکڑ لی، کمر پکڑ لی، یعنی کوالٹی آف سلیپ نہیں مل رہی لوگوں کو، کوالٹی آف سلیپ نہیں مل رہی۔ کیوں؟ گردن میں کیوں درد ہوتا ہے؟ سائنٹیفکلی پروف ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز یہ ریکمنڈ کرے موبائلز بچوں کو زیادہ مت دو، یہاں تک کہ بڑے بھی استعمال مت کرو، کیونکہ ہم جو موبائل دیکھتے ہیں پیچھے جو ہماری نرو رہتی ہے، رگ رہتی ہے، وہ دب جاتی ہے، اور وہ جو پوزیشن رہتا ہے اس کی وجہ سے یہ نیچے سر جھکانے کی وجہ سے گردن میں درد آتا ہے۔ کئی لوگ کی سرجری بھی کرنا پڑا ایسے لوگوں کی۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے حدیث پڑھا تھا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ کہا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو کوئی اس کو مضبوطی سے تھام لے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف میں نہیں آئیں گے۔ آج ہم امت مسلمہ ہر ایک مسئلہ لے لیجئے، سونے کا مسئلہ لے لیجئے، اٹھنے کا مسئلہ لے لیجئے، اور تکالیفیں جو بھی مسئلے مسائل آتے ہیں وہ مسائل لے لیجئے، وہ حل ہم قرآن حدیث سے نہیں نکال، قرآن اور سنت سے نہیں نکال۔ اس کی وجہ سے امت مسلمہ بہت پریشان حال میں ہے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، انشاءاللہ قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس، سورہ فلق کا مختصر انداز میں آپ کو ترجمہ کرتے ہیں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، غور سے سنیے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔
ڈائریکٹ ترجمہ سنیے جو میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. سبحان اللہ, کتنی بہترین بات ہے کہ ہم جب سونے سے پہلے یا دن میں جتنا ہو سکے ہم اس کا اذکار کر لیں. یہ بڑی بات نہیں ہے, جیسا کہ آج ہم لوگ مائنڈ سیٹ کر لیے کہ تکلیف آ گئی تو رقیہ پڑھنے کا ہے, وہیں جانا ہے وہاں. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو بھی ہے ماشاءاللہ حل اس کے اندر ہے. جتنا ہو سکے ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا, اتنا تو کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے مسئلہ یہاں پر کہ کوئی اگر ہارٹ اٹیک آ جائے, کوئی سر میں درد ہو گئے, صرف ایم بی بی ایس اسپیشلسٹ کا نہیں جانا, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا. اگر آپ کو تکلیف ہے آپ یہ دعا پڑھیے, آپ یہ قرآن کی آیتیں پڑھیے, اللہ سے شفا حاصل کر لیجیے. کوئی بڑا کمپلیکیشن ہے ہی نہیں, کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں یہاں پر. اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی میں لوگوں کی پناہ میں آتا ہوں, لوگوں کے مالک کی. اور یہاں تک کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس, میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے مالک کی. اور جو ایسا رب ہے جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے, اس کو تکمیل تک پہنچا دیتا ہے, یعنی ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, ان کے اچھے برے کا خیال رکھتا ہے. یہ رب کا معنی ہے. جب کبھی بھی مسلمان کو یعنی اللہ رب العزت کی جو رب ہے, یہ صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مسلمان یا انسان ہو, اس کو پیدا کرتا ہے, اس کو تکمیل تک پہنچا دیتا ہے, اس کی ضروریاتوں کو پورا کرتا ہے. کھانے پینے کا ساز و سامان, اچھی بری تکلیف جو بھی ہے وہ اللہ رب العزت ہی دور کرتا ہے. اور شک ڈالنے والے, پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے, جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتے ہیں, جو جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. سبحان اللہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ میری جگہ رہو, آپ الحمدللہ آج جیسا آپ سن رہے ہیں کل آپ بولنے والے بن جائے. قرآن کی آیت اٹھائیے جتنا ہو سکے, جتنے بھی سورہ یاد ہے اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیے اور یاد کریے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں اور لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. ماشاءاللہ یہاں پر کتنی بہترین بات اللہ نے فرمائی, جو میں سٹارٹنگ میں آپ کے سامنے کہا تھا. جو بھی ایشوز ہے, جو بھی پرابلم ہے, جو بھی مشکلات ہے, جو جرائم ہے, جو بلائیں, جادو ٹونا حسد جلن, اس کا پورا ماشاءاللہ سولیوشن, اس کا پورا ماشاءاللہ حل سورہ ناس میں ہے ماشاءاللہ. اور سورہ فلق میں بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جو شروع میں جو پوائنٹ رکھا تھا, جو جتنے بھی پریشانیاں ہیں جنات کے لے لیجئے یا جادو ٹونا کے لے لیجئے, اس سے زیادہ مسلمان انسان سے ہی پریشان ہے آج حسد جلن کی وجہ سے. اللہ نے اس کے اندر بھی آخری آیت میں فرمایا, شروع سے سنیے, آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب, اس کی تفسیر, اس کی تشریح یوں ہے, دن اور رات کا مالک اللہ رب العزت ہے. جب انسان سوتا ہے تو گہری نیند میں چلا جاتا ہے, جب وہ اٹھتا ہے وہ جو رات کو دن میں پلٹانے والا اللہ رب العزت ہے. یہ معنی ہے. ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی, یعنی میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جو اس نے برائی پیدا کی. اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا, اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیل جاتا ہے. اکثر انسانوں کو یہ رات کا خوف رہتا ہے, راتوں میں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے اس کا حل بتایا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھو. یہ دعا میں ہم یہ مانگ رہے ہیں, یہ سورہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے کی برائی سے, جیسا کہ سننے میں ملتا ہے بھائی رات کے اندھیرے میں مت جاؤ, وہاں بلائیں ہیں, وہاں جنات کا بسیرا ہے, یہ ایسا ہے. تو جو کوئی مسلمان اگر یہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کی پناہ میں رہتا ہے. اللہ نے آگے فرمایا, اور جو گھیٹی لگا کر اس میں پھونکنے والے اور پھونکنے والیوں سے بھی پناہ مانگو اللہ سے, اور حسد کرنے والوں کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرتا ہے. یہ سب میں جتنے بھی پوائنٹس آپ کے سامنے باتیں رکھا ہوں اس کا حل اس میں ہی ہے. سورہ ناس, سورہ فلق, سمپل ماشاءاللہ. کوئی کمپلیکیشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی حافظ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہو سکے 5 سال 10 سال کے بچے کو لے لیجئے, بہترین ماشاءاللہ تلاوت کرتا ہے سورہ ناس کی, سورہ فلق کی. بس مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ہم بستر پہ سوتے ہیں اس صورتوں کا اہتمام کریں. سورہ بقرہ تو نہیں آتا,
کم سے کم دیکھ کے پڑھے، اتنا بھی نہیں ہو سکتا کھل کے سورہ پڑھ کے 3 مرتبہ دم کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی، سونے سے پہلے 3 مرتبہ کھل کے سورہ پڑھ کے دم کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ایسا کر کر، یہ سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھونک نہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے بھائی، یہاں تک یہ بھی سننے کو ملا، یہ جو ایک ایسا مہینہ آتا ہے جو 12 وفات تکیے کے نیچے انڈے رکھ لیتے، بلا میں رکھ لیتے، وہ پورے بلائیں وہ دور جانے کے لیے، یہ ریالٹی ہے، یہ غلط راستہ ہے جو شیطان کا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر کہاں ہے بھائی؟ ارے قرآن کی اہمیت، قرآن کی فضیلت ہم نہیں سمجھ، تکلیف ہوتی ہے، معاف کرنا میرے عزیز دوست ساتھی، میرے بزرگوں، اگر آج ہم قرآن کا ترجمہ جو چھوٹے چھوٹے بھی سورہ آتے وہ پڑھ لیتے تو یہ گمراہی میں ہم نہیں رہتے۔ اور بہت سارے پوائنٹس ہیں اور بہت سارے باتیں قرآن کی آیت حدیث ہے، انشاءاللہ آپ انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ رب العزت امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی یا اللہ اصلاح فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ رب العزت جو مسلمان جہاں کہیں پر بھی پریشان حال میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ رب العزت جو مسلمان بیمار حال میں ہے ان کو شفائے کلی نصیب عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کئی مسلمان ایسے بہت ہی نازک حالت میں ہے، ICU میں ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اے اللہ رب العزت ان کی حالت بہت نازک ہے، اللہ رب العزت آپ ان کو شفا کلی نصیب عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے سوا کوئی شفا دینے والے نہیں، آپ کے سوا کوئی دعا قبول کرنے والے نہیں، آپ کے سوا کوئی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں۔ ہم آپ کے اسماء الحسنی کا ناموں کا وسیلہ لے کے ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو مسلمان بیمار حال میں ہے اللہ انہیں شفا کلی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت جو مسلمان تکلیف حالت میں ہے، جو غربت میں ہے، جو پریشانی میں ہے، اللہ ان کے پریشانیوں کو، ان کی غربت کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ رب العزت خاص طور فلسطین کے لوگوں کے اوپر رحم فرما، خاص طور مسجد الاقصیٰ کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ، فلسطین، سیریا، برما اور جہاں کہیں پر بھی دنیا میں کلمہ گو بھائی ہے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العزت آپ کے سوا کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے جو ہم کو فائدہ پہنچا سکے۔ بے شک اللہ رب العزت آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اے اللہ رب العزت ہم آپ کے اسماء الحسنی کے ناموں کے وسیلے سے ہماری دعائیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم تمام مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العزت غیر مسلمانوں کے اندر جو اسلام کے تعلق جو بھی نفرت ہے اللہ رب العزت ان مسلمانوں کو یا اللہ ہدایت دے، اور اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو الحمدللہ ہدایت دے، نہیں تو ان کو موت عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت جو کوئی بھی اسلام کے خلاف تنظیمیں ہیں اللہ رب العزت اسلام کو نقصان پہنچانا چاہیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے، اے اللہ رب العزت ان کافروں کو ان غیر مسلمانوں کو یا اللہ جتنا جلدی ہو سکے اللہ رب العزت اس کو موت دے دیجیے یا تو ہدایت دے دیجیے۔ بے شک آپ جو بھی جانتے ہیں بخوبی جانتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار حال میں انہیں شفا کلی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت جو نکاح کے لائق ہو چکے اللہ رب العزت بہترین سے بہترین نیک صالح جوڑا عطا فرما۔ جس کی شادی ہو چکی ہے، جس کا نکاح ہو چکا ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت جس کی اولاد ہو چکی ہے اللہ رب العزت ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ رب العزت آپ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ رب العزت ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اے اللہ رب العزت ان عبادتوں کو قبول فرما۔
اے اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ رب العزت ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے نیک اعمال کا بھی وسیلہ ہم لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارے صدقات کو قبول فرما، ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العزت بے شک آپ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، ہماری تکالیفوں کو اور دور فرما۔ جو کوئی مسلمان کلمہ گو بھائی پریشان حال میں ہے، خاص طور انڈیا کے حالات بہت نازک ہو چکے ہیں، اے اللہ رب العزت یو پی، بہار، ایم پی، یہ نارتھ انڈیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ ان کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو درگزر کر دیجیے، اے اللہ رب العزت قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ رب العزت دن قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفر اللہ و اتوب الیہ، واللہ یعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔